السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کے باعث مقدس ہونے کی ایک بہت اہم وجہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسے سننے اور اسے پا لینے کی کوشش کرنے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں ایک رات ہے جس کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ چار نام علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر، یہ دونوں قرآن نے دیا ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں لیلۃ مبارکہ موجود ہے اور لیلۃ القدر سورہ قدر میں موجود ہے۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے دیے، مبارک رات، تقدیر کی رات، یا تعظیم اور قدر و منزلت کی رات۔ قدر کا معنی جو بھی لے لیجیے جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور دو نام اور ذکر کی ہے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے، ایک لیلۃ البراء، نجات کی رات، اور ایک لیلۃ الشک، سواد اور چھوٹی کاف، جس کے معنی ہیں چیک، سرٹیفکیٹ، یعنی اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو اس رات کو جنت کی سرٹیفکیٹ تھما دیتا ہے، یعنی جہنم سے نجات لکھ دیتا ہے۔ اور برات اور نجات کے معنی ہیں کہ جہنم سے نجات اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ البراء کہتے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے کیونکہ اس کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر، اس سے زیادہ، اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہزار مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سنوی تقدیر متعین ہوتی ہے، آنے والے سال کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کتنے لوگوں کے یہاں بچے پیدا ہوں گے، کس کی کتنی روزی ہوگی، یہ ساری چیزیں درج کر کے لوح محفوظ سے اور اس فرشتے کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے فائل، جس کے ذمہ سال بھر وہ کام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدرہ ایک دروں کے معنی تنگ ہونے کے بھی ہوتے ہیں، بکثرت فرشتوں کا نزول روئے زمین پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ بندوں کے لیے اتنے مواقع ہوتے ہیں خیر و برکت کو سمیٹنے کے لیے کہ ان کے دامن تنگ ہو جاتے ہیں خیر و برکات سمیٹنے سے۔ بہرحال جو بھی معنی لیجئے، سب معنی علماء نے ذکر کی ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کے باعث مقدس ہونے کی ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے۔ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس رات کو ہم پائیں، اس میں ذکر و اذکار کریں، نفل صلات ادا کریں، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں، اور وعظ و نصیحت کی محفل ہو تو سنیں، خود وعظ و نصیحت کریں جہاں تک ہو سکے۔ یہ سب کام کرنے کے لیے مطلق جاگنا مقصود نہیں ہے کہ جاگیں فلم بینی کریں، جاگیں چوراہے پر گھومیں، چوپال پہ گھومیں، چائے کی دکان پر ہنگامہ مچائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مطلق جاگنا نہیں ہے، جاگنا ہے عبادت کے لیے، ورنہ صرف کھیل تماشے کے لیے اگر کوئی جاگنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مشورہ ہے کہ وہ سو جائے تاکہ فجر کی صلاۃ اس کی چھوٹنے نہ پائے، اور جو بندے عبادت کی خاطر جاگنا چاہتے ہیں جاگیں، وہی مطلوب ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے باعث مقدس ہونے کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ وہ 21 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 25 کو یا 27 کو یا 29 کو۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو۔ بعض روایات کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے 27 کو ترجیح دی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں بھلا دیا گیا، میں گھر سے نکلا تھا کہ آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ شب قدر کا کیا ہے، کب ہے، لیکن فلاں کے جھگڑنے کی وجہ سے مجھ سے اٹھا لیا گیا، اسی میں بہتری ہے۔ یا یہ کہ آپ سو رہے تھے، خواب دیکھ رہے تھے، گھر والوں نے اچانک جگا دیا، آپ کے ذہن سے بات چلی گئی، اور اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتری ہے، کیونکہ 5 راتوں میں سے ایک رات کو اگر متعین کر دیا جائے تو بندہ صرف ایک رات کو جاگتا، اب بندے 5 رات کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر ای فی وتر منہا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 کو تلاش کرو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو تلاش کرو۔ آپ نے کچھ علامتیں بھی بتلائی ہیں، صبح کو سورج طلوع ہوگا، سکون اس پر طاری ہوگا، اسی طریقے سے یعنی شعاؤں میں زیادہ تپش نہ ہوگی، اسی طریقے سے رات کو بارش بھی ہو سکتی ہے،
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتلائی ہیں۔ دعا بندے کو سکھلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ شاید یہ شب قدر ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی، ایسے کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ رب العالمین تو عفو درگزر کا پیکر ہے، عفو درگزر کو تو پسند کرتا ہے، مولا تو ہمیں درگزر کر دے۔ یہ دعا بندہ کرتا رہے۔ بعض روایات میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کریم کا لفظ حدیث کے اندر درست نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے محققین نے اس کی صراحت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مقدس مہینے میں شب قدر یعنی اس کی آخری عشرہ کے راتوں میں ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری عشرہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے اس رات کی تلاش میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے مقدس مہینے میں شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔